بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو سورۃ البقرہ اور سورۃ الفاتحہ کا آپس میں تعلق اور ربط بتائیں گے اور سورۃ البقرہ کا خلاصہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے؟ دو قسم کا تعلق ہے۔ نمبر ایک ربط لفظی یعنی ربط نامی، اور دوسرا ربط معنوی۔ سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ نامی ربط یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں کہا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ سورۃ البقرہ میں کہا جائے گا لا نعبد البقرہ کما عبدت الیہود، ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح کے یہودیوں نے گائے کی عبادت کی تھی اللہ کے علاوہ، ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ دوسرا تعلق ان دو صورتوں کا معنوی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر اجمالاً تین جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ صراط الذین انعمت علیہم میں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ تھا، غیر المغضوب علیہم میں غضب یافتہ لوگوں کا تذکرہ تھا، ولا الضالین میں منافقین کا تذکرہ تھا۔ سورۃ البقرہ کے اندر ان تینوں جماعتوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ہوا سورۃ البقرہ کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دو قسم کا ربط اور جوڑ۔ سورۃ البقرہ کا خلاصہ، سورۃ البقرہ کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا یعنی الف لام میم سے لے کر آیت نمبر 176 تک، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر 283 تک، آیت نمبر 283 تک۔ پہلے حصے کے اندر تین مضمون بیان کیے گئے۔ پہلا مضمون مسئلہ توحید، دوسرا مضمون صداقت کتاب یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب، سچی کتاب، تیسرا مضمون صداقت رسول یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول۔ پہلا مضمون یعنی مسئلہ توحید، ابتدا یعنی الف لام میم سے لے کر آیت نمبر 88 تک، اس کے اندر مسئلہ توحید کا ذکر کیا گیا، توحید کو بیان کیا گیا۔ دوسرا مضمون صداقت کتاب، آیت نمبر 79 سے لے کر آیت نمبر 118 تک، اس کے اندر صداقت کتاب یعنی قرآن مقدس کی صداقت اور سچائی پر دلائل دیے گئے، اور مخالفین کی طرف سے جو اعتراضات اور شبہات تھے ان کا احسن انداز کے اندر جواب دیا۔ تیسرا مضمون صداقت رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ آیت نمبر 119 سے لے کر آیت نمبر 176 اس کے اندر صداقت رسول بیان کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس پر دلائل دیے گئے، اور مخالفین کی طرف سے جو اعتراضات اور شبہات تھے ان کا بھی احسن انداز کے اندر جواب دیا۔ یہ ہوا پہلا حصہ سورۃ البقرہ کا جس میں تین مضمون ذکر کیے گئے۔ دوسرا حصہ سورۃ البقرہ کا جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ 177 سے لے کر 283 تک یہ دوسرا حصہ ہے سورت کا۔ اس کے اندر دو مضمون بیان کیے گئے۔ پہلا مضمون جہاد فی سبیل اللہ، اور دوسرا مضمون انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر جہاد کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ دو مضمون بیان کیے گئے۔ جہاد فی سبیل اللہ آیت نمبر 177 سے لے کر 260 تک جہاد فی سبیل اللہ کا مضمون بیان کیا گیا، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کی ترغیب دی گئی۔ اور دوسرا مضمون 261 سے لے کر 200
83 تک انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بیان کیا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ گویا کہ سورۃ البقرہ کا خلاصہ کچھ اس طرح بنا کہ مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا، پھر مسئلہ توحید کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر قرآن مقدس کو پیش کیا، اور قرآن مقدس کی دلیل تب مانی جائے گی جب خود قرآن مقدس کی سچائی ثابت کی جائے، تو اس کے لیے صداقت کتاب مضمون دیا گیا، اور پھر اس کتاب کو بیان کرنے کے لیے ایک مبلغ کی بھی ضرورت تھی، اور وہ مبلغ ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب تک مبلغ کی سچائی ثابت نہ ہو، مبلغ سچا ثابت نہ ہو، اس وقت تک اس کی بات کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو مبلغ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے صداقت رسول مضمون بیان کیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ دونوں سچائیاں جب ثابت ہو گئیں، یعنی اللہ کا رسول بھی سچا ہے اور اس کا بیان قرآن بھی سچا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ مسئلہ توحید بھی سچا ہے۔ پھر ان تینوں کی سچائی کے بقا کے لیے جہاد بھی ضروری ہے۔ یہ تینوں چیزیں تب باقی رہ سکتی ہیں، ان تینوں کی سچائی تب باقی رہ جا سکتی ہے جب جہاد کیا جائے، اور جہاد کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے، خرچے، کھانے پینے، رہائش، سب یعنی ضروریات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، مجاہدین پر خرچ کرو، وہ جہاد کریں گے، ان تینوں کی سچائی تب باقی رہے گی۔ تو گویا سورۃ البقرہ کا خلاصہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ، مسئلہ توحید کی خاطر اللہ کے راستے میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دو، اس مسئلہ توحید کی سچائی کو باقی رکھنے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔